حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے. ہوتے نا محلے میں کچھ شریر بچے جو اس طرح کے کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلے میں رسی ڈال کر ایسے شرارتی بچوں کے حوالے ان کو کر دیتا تھا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے. اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آحد آحد کہتے رہتے. اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں یعنی بہت زیادہ تیز دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا. پھر کہتا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور لات اور عزا کی پوجا کرو یا پھر اسی حالت میں پڑے پڑے مر جاؤ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آحد آحد. ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہیں اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی تو انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم اور یقین کے پیکر اور صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے. ہم میں سے کسی میں بھی ایسی ایمانی قوت نہیں جو ایک غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی. اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی وہ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے. وہ ہر دفعہ آحد آحد کہتے رہتے ہیں. بہت حیرت ہوتی ہے ان کے بارے میں پڑھ کے کہ ایک غلام کے دل میں اللہ نے کیسی محبت ڈالی تھی کہ کسی صورت دین کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے, کسی صورت اپنے اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنی خوبصورت اذان دیا کرتے تھے کہ لوگ مسجد نبوی میں کھچے چلے آتے تھے. یہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو یہ شام کی طرف چلے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اب اذان نہیں دے سکوں گا. لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ جس چہرے کو دیکھ کر اذان دیا کرتا تھا وہ نہیں رہے. پھر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ آئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر انہوں نے اذان دی تھی. تو مسجد نبوی میں لوگ روتے ہوئے داخل ہوئے تھے کیونکہ تمام لوگوں کو وہ دن یاد آ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے اور حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے. یہ غلام تھے, انہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تھی, کوئی آسائشوں میں پلے بڑے نہیں تھے, لیکن ان کی عقل, ان کا فہم, ان کا شعور دین دیکھیں کتنا بہترین تھا. ان کی اس مثال سے ہم بہت اچھے سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کے اندر گہرائی کے ساتھ ایمان سرایت کر جاتا ہے تو اللہ اس کی عقل, اس کے شعور اور فہم کو بڑھا دیتا ہے, پھر چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. آج ہم کہتے ہیں کہ جی پڑھے لکھے لوگ, ناز و نعم میں پلے بڑے لوگ ہی دین کا بہترین کام کر سکتے ہیں, تو ایسی بات نہیں. دین کا کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑا ہی انوکھا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے ہاں بہت ہی بڑا مرتبہ اور مقام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک سردار یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جو آزاد کرنے کا واقعہ ہے ان کا کچھ یوں ہے کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا اور دیکھا کہ قریش مکہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا, کیا تو اس مسکین پر ظلم کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ آخر کب تک اس پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا, تم ہی نے اسے گمراہ کیا ہے, اسے ظلم سے بچانا چاہتے ہو تو بچا لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں تیار ہوں. میرے پاس ایک غلام ہے بلال سے زیادہ محنتی, زیادہ مضبوط اور قوی, اور تمہارا ہم مذہب بھی ہے. میں وہ تمہیں دیتا ہوں اور بلال تجھ سے لیتا ہوں. امیہ نے کہا, مجھے منظور ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اچھا وہ تیرا ہو گیا. امیہ نے اپنا غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا. اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا واقعہ ملتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 یا 40 اوقیہ سونے کے عوض ان کو خریدا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کئی غلاموں کو اللہ کے لیے آزاد کروایا
اور منہ مانگی قیمت ادا کیا کرتے تھے. کتنا بڑا صدقہ جاریہ حضرت بلال حبشی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنے. حضرت بلال جب اس طرح کی تکلیفیں اٹھاتے تھے تو لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جب تم بازار سے ایک مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اس کو بھی بجا کر دیکھتے ہو کہ پکا ہے یا نہیں. تو میرا رب مجھے چیک نہیں کرے گا، مجھے نہیں آزمائے گا، میرا امتحان نہیں لے گا. اس تکلیف میں بھی اللہ سے کوئی بدگمانی انہوں نے نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا. کیسے لوگ تھے، کیا ایمان تھا. تو حضرت بلال کا صحابہ کرام کے ہاں بڑا مرتبہ اور مقام تھا. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت عمر ان کو اپنا سردار کہتے تھے. اس سرداری ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ملی. اسلام کس طرح سے عزت دیتا ہے الحمدللہ. یہ بلال حبشی عزم اور یقین کا پیکر اور صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے. ان کے بارے میں جب کبھی ہم پڑھتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 آدمیوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمار، پھر حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے قریش مکہ کے مظالم سے محفوظ رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے بچائے رکھا. جہاں تک باقی 5 حضرات کا تعلق ہے، انہیں مشرکین پکڑ لیتے اور لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹا دیتے. ان میں سے تمام افراد نے اپنی زبان سے کفار کے مطلب کی بات ادا کر دی، اپنی جان بچا لی سوائے حضرت بلال کے. انہوں نے اپنے اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی مشرک قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے رہے. مشرک انہیں پکڑتے اور لڑکوں کے حوالے کرتے تھے جو انہیں مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور حضرت بلال مسلسل یہی کہتے جاتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کوئی دوسرا نہیں ڈرایا گیا، اور میں اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دیا گیا ہوں کہ اتنی اذیت کوئی دوسرا نہیں دیا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. مجھ پر 30 دن رات ایسے گزرے کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز میسر نہیں تھی جسے انسان کھا سکے، سوائے اس چیز کے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں آ جاتی تھی. اسے ترمذی نے روایت کی. یعنی کوئی اگر بلال کو کچھ پکڑا جاتا غلام ہونے کے ناطے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال کھا لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی مکہ کے سمت سے اپنی اونٹنی پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کی جن کے پاس چابی تھی وہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی مسجد کے اندر بٹھائی اور عثمان بن طلحہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چابی لائیں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے. آپ کے ساتھ حضرت اسامہ، حضرت بلال اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی داخل ہوئے اور دیر تک اندر ٹھہرے رہے. جب یہ تینوں حضرات باہر تشریف لائے تو لوگ اندر داخل ہونے کے لیے بھاگے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سب سے پہلے داخل ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں نماز ادا کی. تو حضرت بلال نے اشارے سے وہ جگہ بتائی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں ادا فرمائیں. یعنی آپ اپنے ساتھ کن کو لے گئے؟ بلال کو لے گئے تھے. اور وہاں پر یہ حدیث بھی حضرت بلال نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھی، پھر دوسرا جو ستون بنے ہوئے تھے نا وہاں پر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت بلال وہ صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تاکہ مشرکین اس سے جلیں. ابن کثیر میں یہ واقعہ آتا ہے. حضرت بلال جو تھے ان کی ناراضگی کے حوالے سے یہ ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی اور رضی اللہ عنہم چند دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
کہ ابو سفیان آئے۔ صحابہ نے آپس میں کہا اللہ کے اس دشمن کی گردن تک تلواریں ابھی نہیں پہنچی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا تم اس بوڑھے قریشی سردار کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ شاید وہ کسی وقت اسلام لے آئے۔ ابو سفیان کے بارے میں بات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، تو نے یہ کہہ کر ان لوگوں کو یعنی حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر تو نے ان کو ناراض کیا گویا تو نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ چنانچہ ابو بکر ان لوگوں کے پاس واپس گئے اور کہا، اے بھائیوں، میں نے اگر تمہیں ناراض کر دیا ہے تو مجھے معاف کرنا۔ ان حضرات نے کہا، ہمارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق جو تھے انہوں نے بات ٹھیک کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ایسی بات مت کرو۔ ابو سفیان چونکہ اللہ کے دشمن ہی پر تھے تو اس وقت ان کمزور صحابہ نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ کو ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ان کو ناراض کریں گے گویا آپ اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے؟ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آوازیں سنی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں ہے، مطلب میرے پاس کوئی ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر اپنے ایک عمل کا ذکر کیا کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میں تحیۃ الوضو ہمیشہ ادا کرتا ہوں۔ اور حضرت بلال کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کے جو کامنٹس تھے، ویسے یہ کامنٹس بخاری میں بھی آتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ تو یہ وہ بلال حبشی ہیں جو یوں تو بہت کمزور تھے، لیکن جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ عزم اور یقین کے پیکر تھے اور صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔